اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 105 کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو انشاءاللہ اسی سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، یعنی کہ قیامت کے دن کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالهم، پس ان کے جو اعمال ہیں وہ حبط کر دیے گئے، وہ غارت ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ یہاں تک تو ہم نے بات کر لی تھی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے قیامت کے دن جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، کہ جس کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کے بد اعمال ضائع ہوں گے اور نیک اعمال کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے اور نیک اعمال کم ہوں گے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا کہ جو بہت زیادہ موٹا ہوگا، فربا ہوگا، اس کو لا کر جو ہے اس کا جب تولا جائے گا تو بظاہر تو وہ انسان جو ہے وہ دیکھنے میں بہت موٹا تازہ ہے، لیکن اس کے اس ویٹ کا یا اس کے جسم کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں۔ تو ہمیں الحمدللہ سب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جو کرنسی ہے یا جس چیز کی اہمیت ہوگی وہ کیا ہے، وہ نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے وہ کیا ہے کہ کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان، کہ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسان جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، وثقیلتانی فی المیزان اور میزان میں ان کا بہت وزن ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال ہے ان کا اپنا وزن ہوگا، کچھ اعمال کا وزن ہلکا ہوگا آن دیئر اون، جیسے چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں کہ کچھ چیزوں کا وزن کم ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو بظاہر دیکھنے میں ہمیں چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو وہ دو کلمات کون سے ہیں، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی بالکل بالکل صحیح۔ تو یہی اگر کسی کو نہیں پتا تھا، اکثریت کو یہ بات پتا ہوتی ہے، اور اگر کسی کو نہیں پتا ہو تو وہ کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جو ہے جب ہم اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کلمات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر پڑھتی آپ پڑھتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جن کی عادت ہے وہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور جن کی عادت نہیں ہے، جیسے میری اپنی خود عادت نہیں ہے ان کا ذکر کرنے کی، تو میری بھی کوشش ہے کہ یہی مختلف دوسرے اذکار کے ساتھ اس کو بھی۔ پھر انہی کے بارے میں آ رہا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ذالک جزاؤہم یہ ان کی جزا ہے، اور جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے، کہ جس نے جو کیا اس کو وہی بدلہ ملا جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، کہ جہنم جو ہے وہ ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے، جتنا گناہ جس نے کیا ہوگا اس کو اتنی ہی جو ہے وہ سزا ملے گی یا اتنا ہی عذاب ملے گا، بیما کفروا بسبب ان کے کفر کے،
وَاتَّخَذُوا آیاتی و رسولی حضوا، اور جو انہوں نے بنا لیا تھا میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق، کہ جب ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن کو پیش کیا جاتا تھا، اللہ کے کلام کو پیش کیا جاتا تھا، تو وہ اس کو سننے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس میں اعتراضات کرتے تھے اس کے، کہ یہ اس طرح سے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، وہ ویسے کیوں ہے، تو اعتراض کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دے دی ہے، اس طرح سے مختلف قسم کے اعتراض اور مذاق اڑانا، اور پھر رسولوں کا بھی مذاق اڑانا، کہ ان کے بارے میں بھی اعتراض کرنا اور ان کا بھی مذاق اڑانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ کتنا کتنا جو ہے وہ انہوں نے ایذا دی، اور ان کو مختلف جو ہے وہ کہا کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ تو مجنون ہیں، یہ ان کے اوپر تو جو ہے وہ جن آ گیا ہے، یا یہ جو ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح سے ان کا مذاق اڑایا گیا، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب پھر وہی بات ہوتی ہے کہ پچھلی جو آیات تھیں وہ جہنم کے بارے میں تھیں، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہی جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں، یا جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، تو یہاں پہ پہلے جہنم کا ذکر کر دیا، اور اب آیا نمبر 107 میں جنت کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے۔ تو یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی دفعہ جو آئے، چلیں پیچھے چلتے ہیں آیا میں، ایک منٹ۔ جی، 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، تو جو ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیے تھے جہنم کے لیے، کہ کافروں کے لیے ابتدائی مہمانی کا سامان، یا جیسے کوئی کہتے ہیں مہمان خانہ، وہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اسی طرح سے سیم اگلی اس 107 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ان کے لیے جو ہے وہ فردوس کے باغات، یہاں کا ترجمہ ہوگا فردوس کے باغات جو ہے وہ مہمانی کا سامان ہے۔ اور نزل کا میں نے کیا آپ کو ایکسپلینیشن دیا تھا، کس کو یاد ہے؟ بالکل، جو انیشیل ویلکم کیا جاتا ہے جس طرح سے، تو اس کو نزل کہا جاتا ہے، تو یہی بات۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ ایمان ہے، بار بار جب عمل صالح سے پہلے جس چیز کا ذکر آتا ہے وہ ایمان ہے، جیسے اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ ایمان ہے تو پھر عمل صالح کی ویلیو ہے، ورنہ عمل صالح کی ویلیو نہیں ہے۔ جنت الفردوس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا پتا ہے؟ یہ کہ جنت وہ کا سب جنت سے اعلیٰ درجہ ہے، بالکل۔ اعلیٰ حصہ ہے جی۔ جی یہی کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، جی، اور اور وہ جنت کی نہریں وہاں سے پھوٹتی ہیں، اور بے شک، بیسیکلی سب سے ٹاپ کا، جیسے ہم کہتے ہیں پہاڑوں پر سب سے اوپر، اور پھر اسی وہاں سے جھرنے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ بالکل یہ ہے، اور آپ صلی اللہ اور علیہ، جی اس جی، کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ بے شک، جی ہاں، جو اس کی چھت ہے وہ اللہ کے عرش ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے جو ہے وہ بالکل نیچے ہے، تو کتنی زیادہ جو ہے وہ مبارک جگہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم مانگو تو کیا مانگو؟ جنت جنت الفردوس مانگو الفردوس۔ پھر، جی، تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جو ہے وہ جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہم سب جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، یعنی میرے گھر میں بھی اور ویسے بھی آن لائن جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، کہ ہم مطلب آج ہمارا 19واں روزہ ہے، تو اتنے دنوں تک ہم آتے رہے، ملتے رہے، بیٹھتے رہے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، تو دنیا میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کریں، جنت الفردوس میں اکٹھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں اکٹھا کریں۔
یہ آئے مبارکہ دیکھتے ہیں، پھر ایک دو باتیں کریں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ تو جنت کے بارے میں تو یہ بات ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار، مطلب ہمیشہ نہیں، جتنی مرتبہ جنت کا ذکر ہوتا ہے اکثر اوقات یہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کہ ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مزید یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ جو ہے اس سے کوئی چینج نہیں چاہیں گے، کوئی بدلاؤ نہیں چاہیں گے۔ کہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کرتے کرتے یا ایک جگہ پر رہتے رہتے جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی چینج آ جائے، کچھ بدلاؤ ہو جائے۔ یہ انسانی نیچر ہے، جی، بہتر سے بہتر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایون اگر کسی کے پاس سب کچھ بھی موجود ہو تو اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں اس جگہ سے چینج ہو جائے، یعنی منوٹنی سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ بیزار آ جاتی ہے۔ تو جنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب وہ وہاں پر مومنین داخل ہوں گے تو پھر وہ اس میں کوئی بدلاؤ یا چینج، یا اس سے ان کا دل اتنا راضی ہوگا کہ کبھی وہ اس میں کوئی چینج اور بدلاؤ نہیں چاہیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ جنت کے بارے میں جب ہم امیجن کرتے ہیں اور جنت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، تو آپ کے خیال میں جنت میں سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت، یا سب سے چیز جو آپ کے دل میں ہے، یا آپ کے، مجھے یہ ہے کہ میں جب جنت میں جاؤں گی تو یہ سب سے زیادہ زبردست چیز ہے جو اللہ کا بالکل۔ اس اور میں آیت بھی ہے نا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ جی، حضرت داؤد علیہ السلام سورہ آل عمران پڑھیں گے وہاں پر، حضرت داؤد علیہ السلام یہ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں پڑھا، یہ میں نے اس کے بارے میں، یہ مولانا طارق جمیل بتا رہے تھے کہ وہاں وہ تلاوت کریں گے، اتنی مولانا سریلی طارق آواز۔ جمیل جو ہے وہ اپنی طرف سے بہت من گھڑت باتیں کر لیتے ہیں، تو ان کی ہر بات جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے، لبھانے کے لیے، مطلب ان کو دین کی طرف لانے کے لیے، لیکن وہ بہت ساری ایسی روایات جو ہے وہ بتاتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، یا احادیث کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو حدیث شریف میں اس سے متعلق کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے، کہ سب سے پہلے تو کہ وہ کس کو نصیب ہوگا، کہ جو اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کے خواہش مند ہوں گے، اور جو نہیں چاہتا اللہ سے ملنے کا یا اس کا خواہش مند نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنے کے خواہش مند ہے، یا اس سے نہیں ملاقات کریں گے۔ تو یہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دنیا میں جو ہے نا اس چیز کی محبت ہونی چاہیے، اس چیز کی چاہت ہونی چاہیے، اور ہم ہر وقت اللہ سے یہ مانگے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں جنت میں آپ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ جو حدیث تھی یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی تھی، کہ جس کو محبت ہے، جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا ان کو محبوب ہے، اور جو اس چیز کو نہیں چاہتا، اس سے کراہت رکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے کراہت رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ جنت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے بغیر کسی پریشانی کی، بغیر کسی رکاوٹ کے، کہ جس طرح سے تم دنیا میں دیکھتے ہو چاند کو، کہ کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی ملک میں ہو، ان سب کو چاند نظر آتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رکاوٹ بن گیا اس کی وجہ سے دوسرے کو نظر نہیں آ رہا، کوئی سامنے آ گیا کوئی پیچھے رہ گیا۔ تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ سے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، کہ جس طرح دنیا میں تم چاند کا دیدار کرتی۔ اور ایک اور جو حدیث مبارکہ ہے یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کیا پوچھیں گے، کیا کیا تمہیں کچھ مزید چاہیے؟ تو جنت والے کیا جواب دیں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو جو ہے وہ روشن نہیں کیا، اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اور کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دلائی؟ تو یعنی یہ جو تین باتیں ہیں کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے جو ہے وہ سفید اور چمکتے ہوئے ہوں گے۔
تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن اور چمکتا ہوا کیا ہے، اور آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا ہے کہ یہاں پر تو ہر نعمت موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا کہیں گے کہ آپ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ تو یعنی وہ کہیں گے کہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ ہی دے دیا نا، تو اب ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ حجاب جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ دیدار نصیب ہوگا۔ اور کہا جا رہا ہے فَمَا آتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّن نَظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے اس اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ اور جیسے یاسین شریف میں بھی آتا ہے کہ سلام قولا من رب رحیم، کہ ان کا جو رب ہے وہ ان کو سلام پیش کرے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جب یہی آیت ہم پڑھتے ہیں، اور کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کا روٹین ہوتا ہے یہ سورہ یاسین پڑھنا، اور اس آیت کو بس ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ آپ سوچیں کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام نصیب ہوگا، دنیا میں اگر کوئی بڑا شخص ہوتا ہے وہ ہم سے سلام کر لیتا ہے، جیسے اسکول میں اگر آپ کو کسی ٹیچر نے خود سے سلام کر لیا بچوں کے ساتھ، یا آرگنائزیشن میں جو ایم ڈی ہے، موسٹ امپورٹنٹ پرسن ہے، اس نے آ کر سلام کر لیا، تو سارا دن جو ہے انسان کو لگتا ہے ایک امپورٹنس فیل ہوتی ہے اور دل میں خوشی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جب جنت میں وہ رب کسی کو سلام پیش کرے گا تو کتنی زیادہ وہ خوشی کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ موقع نصیب کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام نصیب ہو۔ تو یہی بات ہے کہ جنت کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور جنت کی جو ہے وہ نعمتوں کا آپس میں ذکر کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ طلب ہوتی ہے۔ طلب بڑھتی ہے۔ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے اس سے ریلیٹڈ، جنت اور جہنم کا جو ذکر آ رہا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں اور جا کر جنت دیکھ کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر جنت دیکھ کر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے جنت کو کیسا پایا؟ تو کہا جنت تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور ہر انسان جو ہے جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بنا کر پھر جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کے پاس بھیجا کہ جائیں اور دیکھ کر آئیں۔ جب دیکھ کر آئے تو پھر سوال پوچھا کہ جہنم کو کیسا پایا؟ بولا بہت زیادہ خوفناک، کوئی بھی شخص اس میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنت کو جو ہے وہ مشکلات سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا، کہ جنت میں جانا اتنا آسان تو نہیں ہے، مشکلات کے ذریعے ان دنیا میں جھیل کر ہی جو ہے وہ انسان جنت میں جا سکتا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ جائیے اب آپ جنت کو دیکھ کر آئیے۔ پھر جب وہ گئے اور دیکھ کر آئے تو کہا کہ آپ نے تو جنت کو جو ہے وہ مشکلات سے گھیر دیا ہے، تو اس میں اب تو جانا لوگوں کا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جہنم کو کس سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا؟ شہوات سے، جو چیزیں ہمارے ڈیزائرز ہیں یا جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ نہیں جو حلال ہیں بلکہ ظاہری بات ہے جو حرام ہے، تو اس شہوات سے ڈھانپ دیا۔ اور پھر جو ہے یہی کہا کہ جائیے دیکھ کر آئیے، تو پھر انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اب تو جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی جو ہے وہ دنیا میں انسان کس حد تک کوشش کرتا ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو کس حد تک جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز سکھا کے خود سیکھتا ہے اور اس پہ پھر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ تو الحمدللہ اب جو ہے ہماری آخری دو آیات رہ گئی ہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل اے نبی اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، کہ اگر جو ہے وہ سمندر ہوتے، کیا ہوتے؟ میدادن، یعنی کہ روشنائی ہوتے، انک ہوتے، لکلماتی ربی، تمہارے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، کہ جو سمندر ہے وہ ختم ہو جاتے، وہ ان کا اینڈ ہو جاتا،
قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تمہارے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم ہوتے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ بے شک کہ ہم لے آئیں اس ہی جیسا مثل اس کی مدد کے لیے، یعنی ایک سمندر ختم ہو گیا ہے تو دوسرا سمندر لے آئیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگا، وہ دوسرا سمندر بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سمندر کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام جو سمندر ہیں، یعنی بے حساب، ان امیجنیبل، ان میں جو ہے وہ پانی موجود ہے. کلمات ربی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا اللہ تعالیٰ کی حکمت. ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت. ارے کی تعریف. اللہ کا علم ہو سکتا ہے. جی بالکل. اللہ کی تعریف. نہیں نہیں، تعریف نہیں، کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں آ رہا. دیکھیے قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ کلمات ربی ہے. جو کلمات کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا کلام ہے، وہ اس کے کلمات ہیں. کلمات کو جب جوڑتے ہیں تو کلام بنتا ہے نا. ہمارے جو سینٹینسز ہیں، ہمارے جو ورڈز ہیں، ہم جب ان کو جوڑتے ہیں تو ایک کنورزیشن اور ایک کلام بنتی ہے. تو یہی کلمات ربی جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ قرآن ہی ہے. اب اس کا دیکھیے مزید سمجھاتی ہوں، شان نزول بتا رہی ہوں کہ دو سوالات تو جو ہے یہاں پر آ گئے تھے نا اس صورت میں، جو یہود نے پوچھوائے تھے. ایک تو اصحاب کہف سے متعلق اور دوسرا جو ہے یہ ذوالقرنین سے متعلق. تیسرا سوال کون سا تھا؟ آن لائن پارٹیسپینٹس بتائیے. صدف آپ مت بتائیے گا، مدیحہ بھی پلیز نہیں بتائیے گا اس کے علاوہ. روح سے متعلق تھا کہ روح کیا ہے؟ جی روح سے متعلق، جی ہاں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح جو ہے وہ تمہارے رب کے کاموں میں سے یا تمہارے رب کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے سوائے بہت تھوڑے سے علم کے. یہ جب آیہ مبارکہ آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو ہے ایک قلیل علم دیا گیا ہے، تو یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، اسی طرح سے روح کی حقیقت بھی تم نہیں جانتے. تو اس کے جواب میں علماء یہود نے کیا کہا کہ جو ہے یہ آپ کے قرآن میں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے یہ قلیل ہے، اور ہمیں جو ہماری تورات میں علم دیا گیا ہے وہ تو ہر چیز کا مکمل علم دیا گیا. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور کیا فرمایا ہے کہ یہی فرمایا ہے کہ اگر جو ہے وہ سمندر بھی جو ہے وہ انک بن جاتے، روشنائی بن جاتے تمہارے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو وہ سمندر ختم ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے رب کے کلمات ختم ہوتے. اور بے شک کہ اس جیسا ایک دوسرا سمندر بھی ہم لے آتے مدد کے لیے، تو دوسرا سمندر بھی ختم ہو، یعنی جتنے سمندر آتے جاتے وہ تمام سمندر ختم ہوتے جاتے. کیوں؟ کیونکہ کلام جو ہے، اللہ کا کلام، جیسے اللہ کی بہت ساری صفات ہے نا. دیکھ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہے نا، صفات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کب سے ہیں؟ ہمیشہ سے سمیع ہے اور ہمیشہ سمیع رہیں گے، اور اسی طرح سے ہمیشہ سے بصیر ہیں اور ہمیشہ بصیر رہیں گے. تو اسی طرح سے کلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو وہ صفت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو وہ تو فانی نہیں ہے نا، وہ تو لا فانی ہے، وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ کاؤنٹیبل نہیں. تو بالکل وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو وہ محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے. تو کوئی، اور اسی طرح سے پھر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، جیسے ہم بہت دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی بشر کا یا کسی بھی مخلوق کا جو علم ہے وہ مکمل علم تھا. اور جیسے میں وہ آپ کو بتایا تھا جو ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کر رہے تھے، تو ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے کیا کیا کہ سمندر میں
اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا، تو جس پہ خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اس نے جتنا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے یہ آپ کا اور میرا علم ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو سمندر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کے بارے میں ہے کہ وہ تو ان لمیٹڈ ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب الحمدللہ آخری آیہ مبارکہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کہیے انما انا بشر مثلکم، کہ میں جو ہے وہ صرف کیا ہوں، تم جیسا ہی بشر ہوں، یوحا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ تو جو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں یا تم جیسا انسان ہوں، تو یہ جو مثل بتایا جا رہا ہے وہ یہ صرف کس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جنسیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور بشر تھے، اور کوئی مثل نہیں ہے۔ کہ باقی اگر ہر طریقے سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احسن البشر تھے، آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو کردار تھا اس کی کوئی مثل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی۔ اور پھر جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ممتاز کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ یوحی الیہ، کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وہی بات کہ جو علم مجھے دیا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور اتنا ہی دیا جاتا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کرتے تھے۔ اور انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا جو رب ہے وہ ایک واحد الہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو یہاں پر جو کیا بات بتائی جا رہی ہے وہی والی بات جو شان نزول سے متعلق ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ کل آؤ گے تو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں، اور اگر مجھے جو ہے وہ ان باتوں کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اگر وحی نہیں آئی اور وحی کے آنے میں دیر ہو گئی تو یہ تو ایسا کیسے ہے کہ تم میری جو ہے وہ نبوت سے انکار کر رہے ہو کہ آپ نبی نہیں ہیں؟ وحی آئے گی اور جتنا علم ملے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا، اور تم اگر وحی کو اتنا ہی زیادہ ماننے والے ہو تو اس وحی میں سب سے زیادہ پہلی موسٹ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو الہ ہے وہ الہ واحد ہے، وہ ایک واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو جب تم وحی کو اتنا مانتے ہو کہ وحی آئے گی تو اس کے ذریعے جو ہے وہ نبوت ثابت ہو جائے گی، تو وحی میں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جو شخص جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ آن لائن پارٹیسپینٹ ذرا بتائیے، نیک عمل، شارٹ لے لیجیے گا۔ نیک اعمال، اعمال صالح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین، شرک نہ کرے انسان، سنت نبوی کے مطابق، اور وہ سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، وہ صرف بالکل، ہمارے لیے ہی نہیں۔ ہاں بالکل، تو اس کا عمل صالح کا جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہی اعمال ہیں جو سنت سے ثابت ہے، قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے۔ تو اپنی طرف سے ہم نیک اعمال نہیں بنا سکتے کہ ہم چھٹے وقتی نماز بنا لیں کہ نماز پڑھنا تو اللہ کی عبادت ہے، تو چلو میں ایک چھٹے وقتی نماز بنا لیتی ہوں، اس کو اپنے لیے فرض کر لیتی ہوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔
عمل صالح وہی ہیں جو قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہو گئے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی آپ سے پوچھے عمل صالح کیا ہے تو یہی جواب ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے نیک اعمال ثابت ہیں، یا ان سے جن اعمال کو کرنے کا حکم ہے وہ ہیں عمل صالح، اعمال صالح. ایک اور بات اس یہ. میں جی، اس میں جو ایسے معاملات جو گھڑ لیے جاتے ہیں یا جو مختلف لوگوں کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بدعات کے اس سیغے میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے گھر یہاں پر لیے بہت جاتے، زیادہ میں تفکر سمجھ ہونے نہیں کی سکتی ضرورت آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے اعمال صالح کے لیے کنڈیشن کہ وہ قرآن اور حدیث اور سنہ کے حوالے سے ثابت ہو، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے کام شروع ہو چکے ہوئے ہیں جن کو نیک عمل کے طور پہ کہہ کر آگے بنایا جا رہا ہے، جو جی کہ ہاں، بدعات کے سیغے میں آتے ہیں. بے شک. تو جی اگر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں پہنچتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ قرآن حدیث اور سنت سے ثابت ہیں. بے اگر شک. وہ ان اور سے اس کے بعد ثابت ہیں تو وہ صحابہ کا ہمارے بھی اگر سامنے اس ہیں. کا عمل ہے، کچھ کچھ چیزوں میں ہم صحابہ کرام کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان صحابہ سے کرام کو بھی دیکھ ثابت ہے لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، عمل کرنا جو ہے وہ نیکی ہے، اور نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. بالکل صحیح. تو عمل صالح کرنے کے بعد کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کا کو شریک نہ ٹھہرائے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی عبادت میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک سے مراد جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم ہر چیز کے ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں وہ ہم اپنی امیدیں دوسروں پہ لگا لیتے ہیں. جس سے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری حمایت میں یا تمہارے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا، صحیح ہے. دیکھیے، عبادت میں جو شرک ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہی جو آپ کو نے کو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں جو شرک ہے وہ یہ کہ دوسروں کو اللہ کے کا شریک بنا لیا، یا اللہ کے مقابل جو ہے وہ کھڑا کر دیا. جیسے کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو یا بتوں کو آج کے زمانے میں بھی تو مختلف. یہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک جلی، یعنی کہ بڑا شرک. شرک اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. ایک دوسرا شرک ہوتا ہے جو شرک خفی ہوتا ہے، یا شرک اس کو اصغر کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صفات میں شک کرنا، جی نائلہ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صفات میں جیسے نہیں نہیں نہیں، ایک یہ ہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے، صرف عبادت کی اچھا بات ہو رہی ہے. بات اسماء و عبادی ہی آ رہا ہے نا اسکرین پہ، دیکھیں آپ کے سامنے بھی آ رہا ہوگا. ہے. وہ ہے ریاکار. جو شرک اصغر ہے یا شرک خفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. کہ انسان اگر کسی کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر کہ کبھی کبھار ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی اور آ جاتا ہے تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے. کیا دل میں خیال آتا ہے؟ کہ رکوع لمبا کر لیتی ہوں، سجدہ لمبا کر لیتی ہوں. یہ ریاکاری. آپ نے کوئی نیک کام کیا، کسی کو کوئی صدقہ دیا، خیرات کیا، کسی کی کوئی مدد کی، اب آپ جو ہے سارے لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. یہ کیا میں نے، یہ کیا میں نے، یہ کیا میں نے، یہ کیا. آج کل جیسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس کی تصویریں لے لے کر اس کو جو ہے وہ انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے. اس میں اخلاص تو نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ بھی شرک ہے. یہ قیام. جی، یہ آج کا. جی ہاں. تو جو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ ہمیں بڑے شرک سے تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. لیکن جو یہ ریاکاری کا جو چھوٹا شرک ہے اس میں تو اکثر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. کہ قیامت کے دن ایک عالم دین کو لایا جائے گا جو کہ دنیا میں تو بہت لوگ اس کو بڑا عالم مفہوم بتا رہی ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، بڑا عالم دین سمجھتے تھے. لیکن جو ہے جب اس کو لایا جائے گا تو اس سے کہا کہ جائے گا کہ تم نے تو شرک کیا ہے، تم جہنم میں جاؤ گے. کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تم نے جو علم حاصل کیا وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ بہت بڑا عالم کہیں، تو اس کا وہ علم ضائع ہو گیا.
اسی طرح سے جو ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو شہید ہو گیا. شہید کا تو کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. کہ کیوں؟ کہ اس شخص نے جو ہے وہ یہ شہید کس لیے ہوا کہ لوگ اس کی جو ہے وہ واہ واہ کریں، اس کی تعریف کریں. اور پھر تیسرا شخص کیا ہوگا؟ ایک مالدار شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا تھا، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی خود بھی اس میں سے ہو سکتے ہیں. دوسروں کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ دوسرے یہ غلط کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی. تو کہیں ہم تو نہیں ایسے اعمال کر رہے کہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں تو بہت مال خرچ کرتا تھا، دنیا والے اسے بہت جو ہے وہ نیک اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا سمجھتے تھے. اور قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، کہ یہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا کرتا. تو یہ شرک ہے جو جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ یہاں تک ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اسی لیے تو یہی کہا ہے نا کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پکڑ سکتے. ہاں یہ بات ہے کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. یہ عمل جو ہے وہ پسندیدہ ہے، لیکن پھر اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے نا آپ کسی کاز میں دے رہے ہیں تو آپ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے سپوز کہ کسی چیز کے لیے، کسی مسجد، ایک مثال دیں گے، مسجد کو بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے پاس سے کتنے دے سکتے ہیں؟ 50,000 دے سکتے ہیں یا 1 لاکھ دے سکتے ہیں. اب مزید پیسے آپ کی استطاعت نہیں ہے اس نیک کام کو پورا جتنے پیسے ہیں وہ کرنے کے لیے. تو آپ اپنے دوستوں کو کہیں گے یہ کہ میں نے یوں دیے ہیں تو آپ یہاں دیں، تو یہ دوسروں کو ترغیب کے لیے ہے. تو ایسا کرنا جائز ہے. آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو آپ کی جو ہے وہ صدقات جو واجبات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ جب آپ دے رہے ہیں تو اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو چھپا کر دیں، اس کا اعلان نہ کریں. لیکن جو آپ کے صدقات نافلہ ہیں، جو اور دوسرے صدقات ہیں، ان کو جب آپ دے رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ترغیب سے، آپ کے بتانے سے دوسرے بھی لوگ بھی جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کریں گے، ایسا ہوتا ہے نا، نیکی کر کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نیکی کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے پھر یہ کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہو گیا. اب اگلی چیز جو ہمیں دیکھنی تھی وہ یہی دیکھنی تھی کہ سورہ کا سٹرکچر کیا ہے اور سورہ کی تھیم کیا ہے. تو میرے پاس 4 لوگوں کا صرف میسج آیا. سب سے پہلے تو رات میں فرزانہ آنٹی نے مجھے میسج کیا تھا، پھر صبح سے بھی مجھے 3 4 لوگوں نے، مدیحہ نے میسج کیا، انم نے میسج کیا. ان کا میسج تو میں نے دیکھ لیا. اور فاطمہ کا میسج آیا تھا جو بالکل اینڈ ٹائم پر آیا تھا، جو میں نے نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے شاید اس کے بعد بھی کسی نے بھیجا ہو. تو آپ لوگوں نے بالکل بھی ہوم ورک کو سیریسلی نہیں لیا، حالانکہ بہت چھوٹا سا ہوم ورک تھا، اور جس نے یہ ہوم ورک کیا ہے اس کو اپنے ہی کام آئے گا. آپ نے خود جو ہے وہ کچھ حد تک سٹرکچر آف دا سورہ دیکھ لیا. خیر یہ میں یہاں سے کھولتی ہوں، 1 منٹ. چلیے یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے. تو یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے، ایک پیراگراف آ رہا ہے. پیراگراف ہم کیا کہیں گے؟ یعنی سٹوری کے علاوہ جو آیات آ رہی ہیں جس میں مختلف عقیدے کی باتیں ہیں. شروع میں کیا آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کو کیوں نازل کیا، اس سے متعلق، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے نہیں ماننے پر رنجیدہ ہوتے تھے، اور پھر دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، اس طرح کی جو 8 آیات تھی. تو خیر ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف سٹرکچر آپ دیکھ لیجئے کہ آیا 1 سے لے کر آیا 8 تک کیا ہے. آپ نے کیا ہے؟ جی جی ادھر آ جائے. ادھر آ جائے. آگے بتاتی جائے. جی اچھا. تو یہی، اور اس کے بعد پھر کیا. اچھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، ایک اور بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہر کسی کو عربی نہیں آتی، تو اگر آپ کچھ چیزیں، جیسے آپ نے کافی ساری چیزیں سورہ سے متعلق جو ہے وہ سمجھ لی ہے نا، آپ کو کچھ چیزیں ایز اے پوائنٹر اپنے قرآن میں نوٹ کرنی ہے، تو آپ حاشیے میں پینسل سے لکھ سکتے ہیں. میں تو ہمیشہ ایسی کرتی تھی، ہمیشہ سے تو مجھے عربی نہیں آتی تھی. تو جب میں نے قرآن ترجمے سے جو ہے وہ، قرآن اکیڈمی کا سب سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ ان کی جو وہ آتی تھی لائیو ٹرانسمیشن تراوی کے بعد والی، تو وہ میں سنتی تھی. اس کے بعد پھر اپنے نوٹس بناتی تھی، اور اس میں جو ہائی لائٹ اور پوائنٹرز ہوتے تھے وہ اپنے قرآن کے حاشیے میں لکھ لیتی تھی. تو پھر جب میں پڑھتی تھی نا
تو مجھے اس سے کافی مدد ہوتی تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ اتنا کرم فرمایا کہ عربی اتنی سمجھ میں آ گئی کہ اب حاشیے کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو اگر کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ کچھ پوائنٹرز یا کچھ چیزیں حاشیے جو عربی ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، تو آپ اپنی طرف سے کوئی نقطہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن حاشیے میں آپ پینسل سے لکھ سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ 1 سے 8 تک جو ہے وہ آپ کا ایک پیراگراف آ رہا ہے، پھر آپ کی جو ہے ایک سٹوری آ رہی ہے جو اصحاب الکہف کی. بتائیے فاطمہ. 9 سے لے کے 26 تک. ہاں 9 سے لے کر 9:26. 26 تک. جی ہاں. یہ ہو گیا، میں نے اس کو کلر کوڈڈ کر دیا. اینڈ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھا دوں گی تو وہ ایک برڈ آئی ویو مل جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا پیراگراف ہے. بتائیے فاطمہ. پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک جو ہے ایمان والوں کو جنت کے بارے میں بتایا بالکل اور قرآن پاک کی تلاوت کو کہہ دیتے ہیں بالکل غور و فکر سے قرآن پاک کو، اور ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی ہے. صحیح، الحمدللہ. اور پھر آیت نمبر 32 سے لے کے 49 تک باغ والے. بالکل، ایک منٹ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے سٹوری نمبر 2 آ رہی ہے. باغ والوں کا واقعہ یا دو آدمیوں کا جو واقعہ ہے وہ آیا 32 سے آیا نمبر 44 تک میں نے لکھا ہے. 44. 44 تک ہی ہے جی. جی ہاں 44 تک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک پیراگراف نمبر 3 آ رہا ہے. وہ کہاں تک ہے؟ وہ پھر 49 تک. 49. 9 تک. 44 سے 45 سے 49 تک. 45 سے 59 تک ہے نا؟ نہیں 49. نہیں 49. جی اس میں یہی بتا رہے 59 جی ہے. جی 59 تک. 59. 59 تک ہے. 9 ہے، اس 49 کے بعد ٹھیک حضرت ہے. موسیٰ کا اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا وہ واقعہ 60 ہے سے بس. شروع ہو رہی ہے. ایک ایک کو کریں نا، آگے مت بڑھیں. ابھی ہم پیراگراف نمبر 3 پر ہیں. آیا نمبر 45 سے لے کر آیا نمبر 59 تک دوبارہ سے ایک پیراگراف کچھ آیات آ رہی ہیں. وہ کس سے متعلق ہے فاطمہ؟ لکھا ہے آپ نے؟ جی حضرت آدم علیہ السلام جب سجدہ کرنے کا بعد ابلیس نے نیچے آتا، اور پھر جب کافروں کو جیسے حق بات بتائی جاتی تو وہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. صحیح ہے. اس کی مزید ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ لوگ خود ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. فاطمہ نے نکال لیا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. پھر آپ کی تھرڈ سٹوری آ رہی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ہے. آیت 60 سے 98 تک. 82 82 تک. تک. آیا نمبر 60 سے لے کر آیا نمبر 82 تک آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی. یہ میں نے اسپیلنگ مسٹیک کر دی، وہ میں صحیح کر دوں گی بعد میں انشاءاللہ. اچھا، پھر آخری سٹوری جو ذوالقرنین کی ہے وہ 83 سے 83 کہاں to تک ہے؟ 99. 98. ہاں 98 تک میں نے مارک کیے. 99 بھی اب اٹس اوکے کہ وہاں پر ہم نے کہا ہے کہ وہ جو موج در موج کا ذکر ہے وہ یاجوج ماجوج سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر آپ انکلوڈ کر سکتی ہیں. اور آخر میں دوبارہ سے ایک پیراگراف آ جاتا ہے جو کہ 99 سے 110 تک ہے. تو یہ اس کا اس طرح سے یہ ایک پراپر اسٹرکچر بن جاتا ہے. یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ سب کو کلر کوڈڈ ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے. اور انشاءاللہ میں بھی یہ گروپ میں بعد میں شیئر کر دوں گی. تو جب سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ کلیئرلی بات ہوگی کہ آیات کا ربط کس طرح سے ہے، یا آیات جو ہے وہ کس طرح فلو کر رہی ہیں. ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمارا کنیکشن بہت زیادہ بڑھتا ہے اور بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب تھیم سے متعلق جو ہے وہ مدیحہ آپ نے جو شیئر کیا آپ شیئر کیجئے. جی اس میں اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے وہ ہمیں ان کہانیوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کہ پہلی جو ہے انسیڈنٹ اصحاب کہف کا، ٹھیک ہے. وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے. سیکنڈ جو ہے انسیڈنٹ وہ باغات والے، تو آدمی جن کے باغات ہیں وہ کسی کے پاس بہت دولت ہو تو اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پھر تھرڈ حضرت موسیٰ اور خضر، کسی کے پاس بہت علم اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو اس کا ٹیسٹ ہے. اور فورتھ ذوالقرنین کا کہ کسی کے پاس پاور ہو تو وہ اس کا ٹیسٹ ہے. بالکل ہم صحیح. جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دیتے ہیں تو ہم کیا اس پہ غرور کرتے ہیں یا ہم اس پہ شکر ادا کر کے اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب تو یہ ایکچولی آپ نے نکالا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایک سٹوری کی تھیم ہو گئی نا. یہ مین سورہ کی تھیم بالکل آپ نے صحیح نکالے، اس میں کوئی میں وہ نہیں کری. مین جو پوری سورت ہے، پوری سورت، اس کی تھیم کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یقین اللہ تعالیٰ کو ملتی، وہی ہے ہر چیز کا مالک. پاور بھی وہی دے، لینے میں بھی آئے تو 1 منٹ بھی نہ لگے، وہ ہر چیز اسی کے. صحیح ہے بالکل. اور میرا مزید خیال کون کیا کہنا یہ بھی چاہے آ گا؟ سکتا ہے کہ
جو ہم نے ابھی پڑھا کہ تمام سمندر جو ہیں وہ بن جائیں، اگر انک بن جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بیان نہیں کر سکتے، کیا ہم اس کو اس میں لے کے جا سکتے ہیں؟ میرے حساب سے نا باجی اس صورت سے نا ہمیں صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کو ہر طریقے سے آزمائیں گے اور پھر اس کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل، اور سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ساری باتیں صورت میں آ رہی ہیں. مزید کسی نائلہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ پہلے یہی پوائنٹس تھے میرے بھی ذہن میں ایک دو. تو ٹھیک ہے، جو سورت کی جو تھیم ہوتی ہے نا، وہ یہ ایک ایسی چیز اس ہوتی میں ہے جو بار اس بار کو ریپیٹ ہو رہی ہے. جی جی، کس کو کیا کہنا ہے؟ اس اس کے بارے میں یہ بھی ہے نا اس کی تھیم میں کہ یہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے بھی ہے. جی، وہ انشاءاللہ اس کے بعد تھیم کے بعد تھیم نہیں ہے، تھیم کے بعد یہ سعدیہ کا سوال تھا، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، اچھا پھر میں نے پڑھ ٹھیک. لیا، میں اس کا جواب اس کے بعد دوں گی. لیکن تھیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سورت میں بار بار بات ایک ایسی بات ہوتی ہے جو سورت میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس پوائنٹ کو بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے، اس ایک ہی پوائنٹ کو. تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے نا. مکی صورتیں کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ ہجرت سے پہلے. ہجرت سے پہلے پہلے والی یہ مکی صورت ہے، کیونکہ میں نے بتایا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں یا 6 سال میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو یہ مکی صورت ہے. جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں. جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کی تھیم ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ عقائد ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. جو مکی صورتیں تھیں اس میں جو یہ عقیدے اس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار پلٹ پلٹ کر دوبارہ دوبارہ جو ہے وہ مختلف انداز میں ہمیں سکھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں ایک ورڈ آیا ہے 40 مرتبہ، وہ ورڈ ہے رب. 40 مرتبہ آپ دیکھیں، بار بار ہر واقعے میں رب کا ذکر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ واقعے میں ذکر آ رہا ہے کہ اصحاب الکہف نے دعا مانگی بھی تو کیا کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. تو 40 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو ریپیٹ کر کے بتایا ہے وہ اس صورت کی تھیم ہے اللہ کی ربوبیت. توحید تو ہے، لیکن توحید کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا. کہ توحید سب سے پہلے کیا ہے؟ الوہیت. الہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف خاص عبادت کرنا اور یہ سوا عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے توحید ربوبیت جو میں اینڈ میں سمجھاؤں گی. اور پھر تیسری کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء مبارکہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کا کلام وہ مخلوق کے کلام جیسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بصارت جو ہے وہ مخلوق کی بصارت جیسی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی صفات صرف اللہ کی ہیں اور اس کا کوئی مثل اور ثانی نہیں ہو سکتا. یہ توحید اسماء و صفات. یہاں پر جس توحید کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سی توحید ہے؟ ربوبیت کی، کہ اللہ کو اپنا رب ماننا. تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل ویسے ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنے والا. اور بار بار میں پھر یہ بات آپ کو بتاتی ہوں، آج جو ہے پلیز اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم رب کہتے ہیں تو بے شک پالنے والا ہے، تربیت دینے والا ہے. اس کے علاوہ سب سے پہلے کیا ہے؟ خالق ہے جس نے تخلیق کیا ہے. رب کے بہت سارے جو معنی، یعنی ایک لفظ بہت پاورفل اور بہت واسٹ اور اس میں بہت سارے میننگز آتے ہیں. تو رب میں سب سے پہلے خالق ہے کہ جس نے پہلی دفعہ تخلیق کیا. وہ بار بار تخلیق کر سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ ہمیں تخلیق کرے گا. پھر تخلیق اس نے ہمیں کیسے کیا؟ ہم نے ایسے تخلیق کیا کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کوئی ہمارا سیل بھی موجود نہیں تھا. صرف کلوننگ ہوتی ہے تو وہ سیلز لے کر اور ڈی این اے لے کر کرتے، کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق کری. تو وہ خالق ہے. رب میں سب سے پہلے آ گیا خالق ہونا. پھر اس کے بعد کیا آیا؟
مالک ہونا اور بادشاہ ہونا اور قادر مطلق ہونا. یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا. تو اپنی بادشاہت میں سے وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں بادشاہت کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ مکمل بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، کے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، تو جواب آئے گا للہ واحد القہار، کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ بادشاہت جو کہ واحد ہے اور قہار ہے، زبردست ہے. پھر اس کے بعد تربیت دینے والا، تربیت میں پرورش کرنے والا، تربیت دینے والا. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارا رزق آ جاتا ہے نا. ہمیں جتنا بھی جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس میں ہدایت آ جاتی ہے. اب ہدایت تو سب کو نہیں ملتی. سب سوال دماغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہدایت تو سب کو نہیں مل رہی، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے. تو دیکھیں جو ایک بیسک ہدایت ہوتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کون سکھاتا ہے دودھ پینا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتا. تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم کتنے کام کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہمارے پروگرام میں شامل ہے. تو ایسی ہدایت تو اللہ نے ہر مخلوق کو دی. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اور آخری چیز ہے وہ یدبر الامر، تدبیر کرنے والا. یعنی کہ اس کائنات میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، تارے ہیں، وہ اپنے آربٹس پہ اپنے نظام کے حساب سے چل رہے ہیں. دن اور رات کا ہونا، بارش کا برسنا، اور ہمارے اپنے انسانوں کے اندر کتنے سارے جو ہے وہ سسٹمز فنکشن کر رہے ہیں. ان سب کی تدبیر کون کرتا ہے؟ وہ رب کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا، اس تھیم کو سمجھنا، اس تھیم کو تو سب اپنے پاس ضرور لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. اور جب آپ سورۃ الکہف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ایکچول تھیم سورت کی ہے کیا. اللہ سبحانہ و تعالی رب ہیں، کہ وہ خالق ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اگر کسی کا پوائنٹ مس ہو گیا تو دوبارہ لکھ لیجیے کہ وہ خالق ہیں، تخلیق کرنے والے. وہ آپ لوگ بتائیے کس کو یاد آ رہا ہے؟ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، کہ جن کے کنٹرول میں، پاور میں ہر ایک چیز ہے. پھر تدبیر کرنے والا. تدبیر کرنے والے ہیں، بالکل تدبیر کرنے والے ہیں، اور پرورش کرنے والے ہیں، رزق اور ہدایت دینا. تو یہ اس صورت میں اب آپ اس حساب سے انشاءاللہ جو پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات مزید سمجھ میں آئے گی کہ واٹ از، یہ صورت کی تھیم کیا ہوتی ہے اور تھیم کو نکالا کیسے جاتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے، پہلی مرتبہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے شاید قرآن کو کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، تفسیر سے نہیں پڑھا. تو آپ لوگوں کو ایک دم سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو انسان جو ہے وہ سمجھنا شروع کرتا ہے. مکی صورتوں کی ہے یہ جنرلی جتنی بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کی جو تھیم ہوتی ہے، ایگزیکٹلی آپ نے پوچھ لیا. ظاہر کی بات ہے کہ انیشلی جب ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی. جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کی جو تھیم ہوتی ہے وہ بیسک عقائد ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت. اور اس کی جو تھیم ہے وہ توحید ہے. اور توحید میں بھی آگے کیا ہے؟ توحید ربوبیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب ہونا. کہ یہ ورڈ اللہ نے اس صورت میں 40 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے. تو تھیم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور وہی بات ہے کہ ریکارڈنگ ہے، جہاں تک آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، آپ بھول جاتے ہیں تو ریکارڈنگ سے فائدہ اٹھانا. اب یہ سعدیہ کا سوال تھا. اس وقت تک ظاہری بات ہے انسان پڑھتا ہے بہت ساری چیزیں اور وقت کے ساتھ ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اگر کوئی چیز صحیح طرح یاد نہیں ہو تو میں اپنی طرف سے آئیں بائیں شائیں کر دوں. تو یہ بہت، میں نے جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کیا. جو بات قرآن سے متعلق اگر مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ اس طرح سے پڑھی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں اس بارے میں نہیں جانتی.
تو اب یہ پروٹیکشن فرام دجال کس طرح سے ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ الحمدللہ تفسیر کے اینڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ شروع کی جب 8 آیات تھیں، اس 8 آیات کو جب میں نے کروایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ زندگی میں پرائیورٹی کا آرڈر ہمیں پتا چل رہا ہے. ایسا کرتی ہوں آیات دکھاتی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور آپ لوگوں کے پاس جن کے پاس ہے وہ کھولیں. شروع سے آیات دیکھ لیتے ہیں، اور جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اور آج کا سیشن تھوڑا لمبا ہو جائے گا، ڈزنٹ میٹر، بیکاز مجھے آج یہ ختم کرنا، میں چاہتی تو شاید میں کل بھی کر لیتی، لیکن میں ریکارڈنگ انشاءاللہ ڈال دوں گی. دیکھیے شروع سے دیکھیے، میں نے جب ہم نے یہ سورج شروع کی تھی اس وقت بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی، لیکن مجھے یہ بات نہیں پتا تھی جو میں نے اب یہ بتائی کہ اس کا کنیکشن کیا ہے. سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے پہلی آیت میں، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا ہے؟ کتاب کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک کا ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب قرآن کا نازل کرنے کا مقصد بتا دیا تو آیا نمبر 6 میں کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی تھی جب اس وقت میں نے سمجھائی تھی، اور اب میں نے دوبارہ آپ لوگوں کو دکھا بھی دیا کہ آیا نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اسی طرح سے یہ جو تینوں باتیں ہیں اس سورت کے اینڈ میں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں آخری 2 آیات میں. آخری 2 آیات کھولیے اور اس میں دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ یہ تینوں باتیں کہاں پر کس طرح ریپیٹ ہو رہی ہیں. جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے کہہ دیجیے کہ جیسا ہی ایک انسان ہوں. ایک منٹ، آیا کا ریفرنس دے کر اور کون سی چیز کیسے بتائی جا رہی ہے ایسے بتائیے مجھے. جیسے آیا نمبر 109 میں کیا مل رہا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے جیسے الحمدللہ الذی، اگر ہم وہ دیکھیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اسی کو یہاں پر جو ہمارے پاس آیت آتی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر سارے میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ الحمدللہ الذی کی طرف ہے. دوسرا انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر قرآن اتارا. اس کے لیے جو یہ آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں اور میری جانب جو آتا ہے وہ وہی ہے، میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہے. جی جی ہاں. تو یہی اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن، جیسے الکتاب وہاں پر کہا تھا نا، وہاں وہ اس کا جو آلٹرنیٹیو یا جن الفاظ میں آیا 109 میں کتاب کو یا قرآن کو مینشن کیا گیا ہے وہ ہے کلماتی ربی. کلماتی ربی، رب کے کلمات میں سے ایک یعنی چند کلمات جو ہے وہ قرآن میں ہیں. اور پھر یہ جواب ان کا کہ قرآن جو ہے وہ ایک چھوٹی کتاب ہے، دیکھا جائے تو تورات کے مقابلے میں اور انجیل کے مقابلے میں بے شک قرآن جو ہے وہ چھوٹی کتاب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جتنی انسٹرکشنز ہمیں دینی تھی، یعنی ہمارے لیے جو ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ نازل فرما دیا. تو کلماتی ربی جو ہے یہ کتاب کے لیے ہے. اور پھر یہی جیسے صدف نے صحیح بتایا کہ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ بشر تو ہیں، لیکن وہی بات ہے ہمارے مثل صرف بشریت میں ہے کہ آپ انسان ہیں، اس کے علاوہ ہمارے مثل نہیں ہے. آپ سب سے احسن، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور وہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتی ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. تو یہی وہی 3 چیزیں ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے بعد قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیا، وہ دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رہا، ہر چھوٹے سے چھوٹے فتنے سے اور ہر بڑے سے بڑے فتنے سے وہ شخص محفوظ ہو گیا. اسی طرح سے جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا دجال کا فتنہ، تو یہی 3 چیزیں اور ان کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے بھی انسان بچ جائے گا. سعدیہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی باجی مجھے سمجھ آ گئی.
اور میں نے ہے نا ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی، اس میں ہے نا کچھ یہ بتا رہے تھے، اب میں آپ کو یہی بتایا نا کہ اوتھینٹکسٹی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں یہ بتا رہے تھے کہ ہے نا جیسے اس میں دجال کے فتنے میں ہم لوگوں کو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ ہے نا پہاڑوں میں چھپ جائیں، تو ہوں جیسے کیو والے بھی جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، تو ہمیں بھی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس طرح کرنا کی ضرورت ہے۔ اب مجھے یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، جیسے کل ہماری بات ہوئی تھی اس کے بعد میں ریسرچ کر رہی تھی تو یہ ویڈیو سامنے آئی تھی تو میں نے دیکھی تھی۔ اچھا سعدیہ، ہوتا اس ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، حدیث کا مفہوم جو آپ نے بیان کیا کہ فتنوں کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یعنی دنیا کو چھوڑ دو اور اپنی جو ہے نا چند بکریاں لے کر اور پہاڑوں پر دور دراز علاقوں میں چلے جاؤ، تو یہ تو صحیح حدیث ہے۔ تو اور پھر ان انہوں چار نے ریلیٹ کر دیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ غار والے چلے گئے تھے، اور تو وہ پھر سب کا جو ہے وہ بیان کرنے کا الگ طریقہ ہے، لیکن اس میں کوئی غلط بات مجھے معلوم نہیں ہو رہی، واللہ اعلم۔ اچھا سامنے آج کل اگر کوئی جیسے کہیں کہ کیو والے جیسے کیو میں چلے گئے تو آج کل اس فتنس سے بچنے کے لیے انسان کہاں جائے گا؟ قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے آج کل کے دور میں انسان کو فتنوں سے بچنا ہے تو اس سے پھر یہی، اس حدیث کے متعلق تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو محدود کرتا جائے، جہاں پر زیادہ فتنے ہیں، ہاں جہاں پر زیادہ فتنے ہیں ان جگہوں سے جانے سے اجتناب کریں، اور پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہی اتنے زیادہ فتنے اور میں کسی طرح سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہوں، تو پھر آپ اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیں۔ خیر ایسا کرنا تو ممکن نہیں ہے مطلب، لیکن جہاں پر دیکھیں زیادہ فتنے ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، اس طرح کا ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جائیں گے تو یہاں مکس گیدرنگ ہے، یہاں پر جو ہے وہ گانے وغیرہ ضرور ہوں گے، یا جو ہے وہ نامناسب حرکات ہوں گی، تو ایسی محفلوں سے تو خاص طور پر جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے۔ آج کی جو تو دعا ہے، نا میں میرا ایک خیال ہے میری لاسٹ سب پوائنٹ تھا شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ جی سے جی کہ اس کی جو آخری ہے کہ جس میں اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، ہوں بے عبادت ربی احد، اس کو دیکھیں اگر ہم تو یہ آیت جو ہماری آیت نمبر 4 تھی، اور اس کے بعد جو 5 ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی کے اوپر ہے کہ نہ کسی کا باپ، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، تو جس طرح آیت نمبر 1 2 3 تھی اسی طریقے سے مجھے سمجھ آئی جو اس کی آخری روایات ہیں، وہ ایگزیکٹلی جیسے بات شروع کی گئی تھی اور پھر سارا سمجھانے کے بعد واپس اس کے اوپر ریپیٹیشن کی گئی بتانے کے لیے کہ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ جی بالکل یہی بات میں سمجھا رہی تھی کہ جو چیزیں جو ہے وہ شروع اور صورت میں ہیں وہی چیزیں جو ہے وہ آخری کی صورت میں ہیں، شروع کی 6 آیات میں جو چیزیں تھیں وہ آخر کی 2 آیات میں، اور ظاہری بات ہے کہ جن الفاظ میں اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے بیان کیا ہے وہ مختلف ہے۔ آج کی یہ دعا ہم دیکھ لیتے ہیں، یہی ہمارے جو آج کا ایک تو ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اس سے کچھ ریلیٹڈ دعا مجھے ملی، حضرت ابو بکر صدیق کی دعا ہے کہ کیا دعا ہے، اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ، کہ اے اللہ بنا دے میرا بہترین وقت کون سا، میرا آخری وقت، وخیر عملی خواتمہ، اور میرا بہترین عمل کیا بنا دے، میرا آخری عمل بنا دے، وخیر ایامی یوم القاک، اور میرا بہترین دن کون سا دن بنا دے، اس دن کے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو۔ تو ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیجیے، 2 دفعہ پڑھ لیجیے جیسے ہم اکثر کرتے ہیں۔ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ، وخیر عملی خواتمہ، وخیر ایامی یوم القاک، ایامی یوم القاک، توڑ توڑ کے بتاتی ہوں لمبا ہو گیا۔ اللہم اجعل خیر زمانی آخرہ، وخیر عملی خواتمہ، وخیر ایامی یوم القاک۔ یہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گی، اور پھر جو ہے وہ لنک لیجیے گا۔ اچھا تو یہ الحمدللہ یہاں تک باجی تو ایک بات، باجی جی جی
یہ مجھے مطلب میں نے تھوڑی سی معلومات کی تھی تو میں شیئر کر دوں جی ہاں یہ ضرور. برا کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں نا کہ دجال سے بچاتی ہے، تو میں نے بھی اس پر پڑھا کافی، مجھے بھی اس میں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر جب میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم کیا نا، تو اس میں جو 4 واقعات ہیں نا، اس کا مطلب جو مطلب سارا جس میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں، جیسے وہ غار والے جو ہوتے ہیں وہ سارے غار میں چھپ جاتے ہیں، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے اور جو رعایا ہوتی ہے وہ سب ایک ساتھ مل جاتی ہیں. تو جب آخر میں دجال کو پاور، جو اس کے پاس جو پاور ہوگی وہ یہی پاور ہوگی کہ وہ مت سمجھو سب کا آقا بن جائے گا اور سب پوری رعایا اس کے ساتھ ہوگی، اور جو مخلص مسلمان ہوں گے وہ مطلب ایک طرف ہو جائیں گے، وہ غار کی طرح مطلب انہیں روانہ کر دیا جائے گا جسے وہ ایک طرف ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ دولت، تیسرا علم، اور چوتھا ہے پاور. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ دجال کے ہاتھ میں ہوں گی. تو ان چاروں کا جو مقصد ہے نا وہ یہ بھی ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو چاروں چیزوں کا بتایا کہ ایمان تو نہیں ہوگا، پہلا تو ٹیسٹ آف ایمان بتایا گیا، وہ تو اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ پاور باجی پاور جو ہوگی، سارا اس پاور کا ہوگی اور پاور دولت ہوگی، اور علم بھی جو ہے وہ علم کا، ہاں علم کے ہاں اپنے جھانسے میں وہ لے گا نا سب کو، جی. وہ مطلب ایک دم اپنے آپ کو اس کی پاور سب دکھائی جائے گی نا. لیکن باجی میں نے تو یہ سنا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو وہی کہے گا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گا نا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہے گا. خدا کہے گا. اچھا. اس کے چہرے، اس کے جو ماتھے پہ کاف فا اور را جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بولے گا، بتائے گا کہ میرے پاس اتنا پاور ہے، اور وہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہے گا، خدا کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور میں جو ہے وہ ہاں جنت اور دوزخ بھی دکھائے گا بے شک. اور اس کی جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی دراصل، اور جو دوزخ ہوگی وہ دراصل جنت ہوگی. تو کچھ دنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا جو ہے وہ پاور دیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہوں، مزید مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں جو میں ریکارڈ پہ لانا نہیں چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ اینڈ میں ہم دعا بھی کریں گے. تو لیکن اس سے پہلے روبینہ اپنا سیگمنٹ کرتی ہیں، تو وہ 5 منٹ کے لیے اپنا سیگمنٹ کر لیں، اور مجھے بھی تھوڑا سا بولنے میں ریسٹ مل جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس رہی ہماری، اور اسے ایک تو مین تھیم کا موضوع ہمیں ملا سمجھنے کا، وہ بڑا اچھا رہا کہ، اور ایک واضح ہو گئی صدف نے جس طرح ریلیٹ کیا آیات کو، تو کافی زیادہ سمجھ آ گئی ہمیں آج سورہ کہف کی. اور اب جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم ہمیشہ اس تناظر سے پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اور ہمارے علم میں اضافہ کرے گا اس کو سمجھنے کے لیے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومدد کلماتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کی 3 احادیث، پہلی ہے سنن ابی داؤد کی 4880 نمبر حدیث، غیبت ایمان کے منافی ہے. حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے در پہ ہوا کرو، کیونکہ جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے، اور جو کسی کی عزت کے در پہ، اور جس کسی کی عزت کے در پہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ غیبت کے بارے میں ایک بہت بڑی بات ہمیں مل رہی ہے یہاں پہ، کہ ان منافق لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوتا، اور ہمارے دل بھی جو ہے نا ان کو ٹٹولنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مسلسل، کہ ہمارے دل میں تو کہیں منافقت نہیں آ رہی، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی آ رہی ہو کہ ہم خود کو تکبر میں سمجھے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور کسی کو نیچا سمجھے، کسی کے پاس کم ہے تو اس کو ہم نیچا سمجھے، حقیر سمجھے.
تو اپنے آپ کو اپنا ایمان ٹٹولنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ منافقت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے پرکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے ایمان کو. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو کوئی کسی مسلمان کی عزت کے در پہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے در پہ ہو جائیں. تو آپ سوچیں جو لوگ اتنی مشکلات میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہوں گے جو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتے ہیں یا انہیں ایک ایسے ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر توبہ کریں تو واپسی کا راستہ کھلا ہوتا ہے ان کے لیے. آگے غیبت نہ کرنے کا اجر. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی سورہ کہف کے آئسولیشن کے بارے میں، اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر ہے 3384. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل، 6 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے. جن میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے. پھر اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا ضامن اللہ ہوگا. یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں، نہ ایسے محفلوں میں جائیں، نہ ایسے لوگوں کے ارد گرد رہیں، نہ ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہیں، جو کہ شر پھیلاتی ہیں، جو کہ نفاق کا باعث بنتی ہیں. اور پھر ہماری کسی وجہ سے، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات کی وجہ سے اگر کسی کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں، ہم نے کسی کو کوئی بات ادھر سے ادھر کہہ دی اور کسی کا دل برا کر دیا، کوئی تانا دے دیا ایسا جس سے دل میں ملال آ گیا، یا پھر کسی کو اس طرح ابھار دیا اس کے معاملات میں کہ اسے غصہ آ جائے، یا ہم غصے میں کی حالت میں اس سے کوئی ایسی بات کر جائیں، تو ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ضامن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے روز محشر. آگے ایک حدیث میں شیئر کروں گی چغلی کے بارے میں، کیونکہ یہ چغلی کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم کر جاتے ہیں. اللہ کے بدترین بندوں کی صفت. القلم کی آیت نمبر 10 سے 12 ہے. اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گنہگار ہے. یہ ویسے تو مشرکین اور منافقین کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی باتیں سنتے تھے مشرکین کی دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور پھر ان کی تڑپ کے ایمان کیوں نہیں لا رہے، سمجھ کیوں نہیں رہے. تو یہ وہی بات ہے کہ جب انہیں تانے دیے گئے تو اور بہت آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے اپنی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے کردار کوئی چھالتے تھے. تو اس بارے میں یہ بات ہمیں آج بھی روزمرہ زندگی میں ملتی ہے. تو جو سب سے وہ ہے نا سمجھنے والی بات، وہ ہے چغلی میں دوڑ دھوپ کرنے والا. کسی جگہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی بات سنی، جا کے اگلے کو بتا دی، اس نے آگے بتا دی جا کے، جبکہ اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی نوعیت کیا ہے بات کی، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح بھی ہے، جو بتا رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے، وہ سچ بھی بولتا ہے کہ نہیں، یا اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیر ہے، کوئی ہمدردی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ انسانی نفسیات کا وہ معاملہ ہے جس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری اب ہو گیا ہوا کہ ہم فتنوں کے دور میں کھڑے ہیں، اور یہ فتنے بارشوں کی طرح ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. تو اسی لیے کسی کی بات بھی کہیں بھی ادھر ادھر کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ بات کرنے سے کیا حاصل کرنے والے ہیں. کہیں دل کا کوئی غبار تو نہیں نکل رہا، یہاں کسی کے اندر شر تو نہیں تھی جو کہ ہم تک پہنچ گئی اور ہم آگے اسے بڑھا رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہی تھی آج کی حدیث. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کا موقع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈسکنیکٹ کر دیں اسے. جزاک اللہ. الحمدللہ. بس ریکارڈنگ یہاں پر اینڈ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. وہ میں ریکارڈنگ میں نہیں لینا چاہ رہی، اور مزید 1-2 باتیں بھی کرنی ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.